بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقرر کردہ عمرہ اور عاملوں کو چیک کرتے رہتے تھے تاکہ ان کی زندگی اور خوشحالی کو ملاحظہ فرماتے رہیں اور معلوم ہو کہ وہ عیش و عشرت کی پرکیف زندگی بسر کرتے ہیں یا زہدانہ، اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یا انہیں کس حد تک نظر انداز کرتے ہیں۔ وقت کے حکمران کی یہ ہمہ وقتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عاملوں کا کڑا محاسبہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک گورنر، مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی آنکھوں کا پانی بہائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ آنکھوں کا پانی بہانے سے ان کی کیا مراد ہے۔ آپ مسلمانوں کا وزیر مال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں کوئی چیز بھی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے اظہار حیرت کرتے ہوئے فرمایا، ابو عبیدہ، تمہارا ساز و سامان کہاں ہے؟ مجھے تو سوائے ایک پلیٹ، کمبل اور پرانے مشکیزے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ آپ امیر ہیں، آپ کے پاس غلہ بھی ہے، ساز و سامان اور مال بھی ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور ایک صندوقچی سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال کے لے آئے۔ امیر اور وزیر ہونے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ کی زہدانہ زندگی دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے، امیر المومنین، میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کیا میرے گھر اپنی آنکھوں کا پانی بہائیں؟ میرے لیے اتنی جگہ کافی ہے کہ جہاں دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دنیا سے بے تعلق تھے، اس کے باوجود فرمایا، ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ ہم سب کو دنیا نے فریب دیا ہے، واللہ دنیا نے ہمیں دام فریب میں جکڑ لیا ہے۔ اسلام کے دور اول میں اسلامی حکومت کے وزیر مال ایسے ہوتے تھے، مال ان کی دسترس میں تھا لیکن انہوں نے بقدر کفایت بھی نہ لیا۔ امت مسلمہ نے ان کی اقتداء کی، انہوں نے قناعت اختیار کی تو عوام بھی قناعت پسند ہو گئے۔ اگر وہ بندہ حرص و ہوس ہوتے تو عوام و خواص بھی ان کے نقش و قدم پر چلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب افواج نے مال غنیمت کے انبار لگا دیے تو انہیں فوجیوں کی پاک دامی پر تعجب ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، امیر المومنین، آپ خود پاک دامن ہیں، لہٰذا رایا بھی پاک دامن ہے۔ آپ کا دامن خیانت سے پاک ہے، لہٰذا آپ کا عملہ بھی خیانت سے ترد و امن نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔